أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود آیت نمبر 113. آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ اور دیکھو، خدا سے غافل ظالموں کی طرف ہرگز مائل نہ ہونا، ان کی طرف ہرگز نہ جھک جانا، ورنہ تمہیں دوزخ کی آگ پکڑ لے گی. اور یاد رکھو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی والی نہیں. اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو کہیں بھی ہرگز مدد نہ پاؤ گے. حاضرین محترم، یہ بات آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام ایک منظم نظام زندگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے. کمپلیٹ پرفیکٹ سسٹم کا نام اسلام، جو نیچرل سسٹم ہے جس سے باڈی اور سول دونوں میں میچنگ ہوتی ہے. ان رولز اور ریگولیشنز اور سسٹم کا نام اسلام اور طرز اسلام ہے. حاضرین محترم، یقیناً اسلام ایک ایسا کمپلیٹ سسٹم ہے کہ انسان کی اول سے آخر تک، پیدائش سے موت تک، ہر بات میں، ہر چیز میں، ہر کام میں رہنمائی کرنے والا، گائیڈ کرنے والا کہ کون سی چیز کرنی چاہیے اور کن باتوں سے رکنا ضروری ہے. یہ واحد ایسا پرفیکٹ سسٹم ہے، بہترین زندگی کا نظام ہے کہ اس کے علاوہ دنیا میں بنائے جانے والے سسٹمز ادھورے، کھوکھلے، انکمپلیٹ، بلکہ انسانی نیچر اور فطرت کے خلاف ہیں. تو یقیناً اس بہترین سسٹم میں اپنے آپ کو ڈھال لینا ہی مسلمان ہونے کا پریکٹیکل ثبوت دیا جاتا ہے. اگر اس سسٹم سے باہر نکل رہے ہیں جان بوجھ کر یا انجانے طور پر، تو فوری اپنے آپ کو کریکٹ کر لے، درست کر لے اور پھر اس سسٹم میں لا لے. حاضرین محترم، آج ایک ایسے موضوع پر آپ کے سامنے خطاب کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اہم ترین موضوع ہے. دنیا میں بہت زیادہ اس غیر اسلامی سسٹم کی وجہ سے تباہیاں، بربادیاں اور ہلاکتیں ہو رہی ہے. یعنی
برتھ ڈے, ہیپی نیو ایئر, میرج اینیورسری, ہمارے بچپن میں 70-80 کا نہیں ہوں, ابھی صرف 57 کا ہوں. اپنے بچپن میں نیو ایئر کی شور شرابہ دھوم دھڑاکہ صرف ٹینک بینڈ کے حد تک سنتے تھے. آج گھر ایک گھر, اور وہ شیطان تو جیب میں ہے جسے موبائل کہتے ہیں, اس میں تو ساری چیزیں آ گئی ہے. اگر کہیں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ لو. برتھ ڈے جہاں منایا جاتا تھا ان کو لبرل, ماڈرن کہا جاتا تھا. اور افسوس کی بات یہ ہے, بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں, کہ یہ شیطانی رواج, مشرکین کفار کا طریقہ اچھے اچھے گھرانوں میں مشائخین مرشدین کے پاس ہو رہا ہے. افسوس کی بات یہ ہے, پھر اس سے بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ سیلیبریٹ کر کے اس کے بے تکے بے ڈھنگے انتہائی بدتمیزی کی فوٹوز سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ لوگ وش کریں کہ آپ کا ہیپی برتھ ڈے ہے یا پھر میرج اینیورسری ہے. ہیپی 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 میں لوگ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. عزیزان محترم, مسلمان آج کی دنیا میں غیر اسلامی نظام کی یلغار میں بری طرح پھنس چکا ہے. ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنا سب سے بڑا گناہ ہے. غلطی کو غلطی نہ سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے. اور جب بات آتی ہے غیروں کی, مشرکوں کی, عیسائیوں کی, ان کی کاپی کرنا, ان کی سملیرٹی کو اختیار کرنا, ان سے مشابہت اختیار کرنا, پھر مسلمان کا لیبل گر جائے گا. یقیناً اگر یہ بات بڑی اہم ترین ہے, آج 31 دسمبر ہے, چند گھنٹے کے بعد دنیا میں تماشے شروع ہونے والے ہیں. ہر کوئی اس میں انوالو ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے, شیطان نما انسان. اللہ رب العالمین اس زندگی کو کیوں دیا, یہ دنیا کیا ہے پہلے سمجھنا ہے. جنہیں دنیا کی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے ان کے جینے کا سلیقہ ہی جدا ہوتا ہے. یہ دنیا دارالعمل ہے, عمل کی جگہ, پریکٹس کرنا ہے, یہاں پر عمل کرنا ہے, اور یہاں پر حساب و کتاب نہیں. جو کر رہے ہیں کرتے جاؤ. ایگزام ہال میں بیٹھے لکھ دو پیپر, سب کر دو. جب پھر پیپر جانچ کیا جائے گا, پڑتال کیا جائے گا, چیک کیا جائے گا کہ پیپر میں کیا لکھا ہے, تو وہاں پتا چلے گا کہ کیا کیا, کیا کرنا تھا, کیا کیا, کیا نہ کرنا تھا, اور وہ کیوں کرتے رہے. تو یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں پر حساب نہیں. اور آخرت دارالجزا, بدلے کی جزا, جو کیے اس کا بدلہ ملنے والا ہے. وہاں پر عمل نہیں, وہاں پر کوئی عمل نہیں. جیسا عمل کریں گے ویسا ملے گا. واٹ گوز اراؤنڈ کمس اراؤنڈ, جو کرو گے وہ پلٹ کر آئے گا. تو یہ دنیا دارالعمل ہے, یہاں پر جو کر رہے ہیں آپ کو وہاں پر اس کا صلہ ملے گا. اب ایک بات یاد رکھو, زندگی کا مقصد جانے بغیر زندگی گزار دینا یقیناً زندگی کو ضائع کرنے کے برابر ہے, ویسٹ کرنے کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لائف دیا ہے تو اس لائف کو ویسٹ نہیں کرنا ہے. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے ہم دوسرے اور چیزوں کو بھی, رواجوں کو بھی اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان سمجھے, مہدوی سمجھے, فلاں سمجھے, تو یہ اس کی خیام خیالی ہے, یہ اس کی غلط سوچ ہے. حاضرین محترم,
منطق کا بھی اصول ہے کہ کلو حادثن محدثن، ہر نئی پیدا ہونے والی چیز ختم ہونے والی، مٹنے والی، فنا ہونے والی۔ ہر چیز جو کریٹ ہو رہی ہے ایک نہ ایک دن ختم ہوگی، ڈسمس ہوگی۔ اب اس حساب سے سوچ لیجئے کہ ہر چیز کا جنم ختم ہونے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پھر جنم دن کا مبارک کس بات کے لیے؟ برتھ ڈے کو ہیپی سمجھ رہے ہیں۔ اگر ہیپی ہوتا برتھ ڈے تو ہر دنیا میں آنے والا لڑکا یا لڑکی روتا نہیں تھا، ہنستے ہوئے آتا۔ ہیپی کا مطلب کیا ہے؟ ہنستے ہوئے آتا۔ یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ یوں برتھ ہوئی، پیدا ہوا، جنم ہوا، الٹی گنتی شروع، کاؤنٹ ڈاؤن شروع۔ 60 برس، 70 برس، 80 برس، جتنی بھی عمر اللہ نے لکھ دی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اب الٹی گنتی شروع۔ 1 مہینے کا ہو گیا بچہ، ہاں مطلب 1 مہینہ کم۔ 1 سال کا ہو گیا، برتھ ڈے مناؤ۔ چھوٹی جان اس کو بٹھا کیک کاٹے، چھری دے دیے، پکڑ لیے، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی برتھ ڈے، کہے کہ ہیپی برتھ ڈے۔ یہ دیکھو کہ یہ جو الٹی گنتی شروع ہوئی ہے، یہ انسان جنم لیتے ہی کہاں جا رہا ہے؟ موت کے قریب، موت کے قریب جا رہا ہے، خبر کے قریب جا رہا ہے۔ جو مہینے گزرے، دن گزرے، سال گزرے، موت کے قریب، خبر کے قریب۔ اب پیدا ہوئے، 70 برس کی عمر لکھا کے آئے، چلیے ٹھیک ہے۔ لکھانے کے بعد 50 برس گزر گئے۔ 50 برس کہاں گئے؟ قریب کدھر ہوئے؟ ذرا اللہ نے عقل دی ہے، سوچنے والی بات ہے۔ قریب تو موت کے ہی ہو رہے ہیں، خبر کے ہی ہو رہے ہیں۔ اس لیے یقیناً اللہ تعالیٰ شعور دیا، عقل دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ رہنمائی کے لیے، گائیڈ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو ہمارے لیے چھوڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، آپ کے اصحاب کرام کا اسوہ حسنہ، مہدی خلیفۃ اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا اسوہ حسنہ، آپ کے اصحاب کرام کا اسوہ حسنہ ہمارے درمیان ہے۔ وہ قطعی جنتی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں لائسنس دے دیا تھا جنت کا، جنہیں قطعی جنتی کہتے ہیں۔ لائسنس مل گیا، ٹوکن مل گیا، پھر بھی رو رہے ہیں۔ کیوں؟ پھر بھی تڑپ رہے ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ اللہ کے کسی فرمان کی نافرمانی نہ ہو جائے، اللہ کسی بات سے ناراض نہ ہو جائے۔ کیوں رو رہے ہیں؟ سوچو بھائی، اللہ نے عقل دی۔ آپ میں سب اس دور میں تو تھوڑی بہت عبادتیں کر کے سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا اللہ پر احسان کر کے بڑے عبادتوں کا ٹوکرا اللہ کے پاس پیش کر دیا۔ نہ دم کے پابند، نہ خدم کے پابند، نہ ذکر کے پابند، نہ ذکر دوام کے پابند۔ پھر اس کے بعد ایک نماز چھوٹ جا رہی ہے تو سوچئے اس میں کتنے سجدے ہوئے۔ ایک سجدہ چھوٹا تو شیطان کہاں کا کہاں پہنچ گیا۔ اللہ رب العالمین کی اتنی خلاف ورزیوں کے باوجود بھی اگر ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ہیپی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ایک مرتبہ میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جو بات میں جانتا ہوں اگر تم جان لو، تمہیں نالج ہو جائے، تمہیں علم ہو جائے، تو تم ہنسو گے بہت کم اور روئے گے بہت زیادہ۔ اب اس کے بعد بھی ہم آزو بازو دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ان کی وکٹ گری، کبھی ان کی وکٹ گری، کبھی وہ جا رہا، کبھی یہ جا رہا ہے۔ کتنے چلے گئے؟ کسی کو سالوں ہو گئے۔ کوئی پلٹ کے آیا، کچھ نیوز دیا، وہاں کی کچھ انفارمیشن دیا کہ خبر کی پہلی رات کیسے گزری، کہاں گزری، کس حال میں گزری، کچھ بھی نہیں معلوم۔ پھر کیوں نہیں چونکتے؟ پھر کیوں نہیں ہوش میں آتے؟ یقیناً یہ زمانے میں، اس دور میں ہمیں ان رواجوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان رواجوں کے
خلاف آواز اٹھانی پڑے گی جو غیر اسلامی ہے۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اب رسم عادت بدعت کو مٹانے کے لیے مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم دنیا میں تشریف لائے، اور یہ قوم، یہ ملت، یہ گروہ، اعلیٰ ترین گروہ، رسم عادت بدعت میں پیکیجز مل رہے ہیں، ہزاروں روپیہ خرچ کیا جا رہا ہے، اور غیروں کے رواج کو، غیروں کے طریقے کو، غیروں کے ایونٹس کو، اور ان ساری چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا سیلیبریشن کر لیے۔ پیسہ بھی برباد، وقت بھی برباد۔ تو زندگی کے مقصد کا شعور بیدار رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے تحت ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس بات کو پیش نظر رکھیں تو یقیناً نیکی کی توفیق ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری کا ذریعہ بنے گا، جس کی وجہ سے آدمی برائیوں سے بچے گا۔ اگر یہ شعور زندگی کے مقصد کو فراموش کر دیا تو نیکی کی توفیق نہیں ملے گی، تقوی اور پرہیزگاری کے راستے نہیں کھلیں گے، زندگی ہلاکت کی طرف لے جائے گی اور انسان ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یقین جانیے، دن اور رات ایک ندا کرتے ہیں، دن اور رات جو بھی دنیا میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، چاہے وہ دن ہو یا رات بھی ہو۔ فقہ کے ایک مشہور امام ہیں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ دن جب نکلتا ہے تو ندا کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ مجھے آپ کو سنے نہیں آتا لیکن اناؤنسمنٹ ہوتا ہے۔ کیا؟ دن کہتا ہے کہ میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، ابھی میرا برتھ ہوا، ابھی میرا جنم ہوا۔ اے انسانوں، تم اس میں نیکیاں کر لو، خوبیاں اور بھلائیاں کر لو، گناہوں سے بچ جاؤ، پھر میں آنے والا نہیں۔ جب رات آتی ہے، سورج ڈھلتا ہے، اندھیرا چھاتا ہے، تو رات بھی اعلان کرتی ہے، اس کا بھی اناؤنسمنٹ ہوتا ہے کہ لوگوں، میں اللہ کی نئی مخلوق ہوں، میرا برتھ ابھی ابھی ہوا ہے، لہذا نیکی کر لو، اس میں نیکی کر لو، برائیوں سے بچ جاؤ، پھر میں پلٹ کر آنے والے نہیں۔ حالانکہ پھر دن نہیں آتا، رات پھر نہیں آتی، لیکن وہ نہیں ہوتی، رات بھی نہیں، دن بھی نیا۔ اب اس سے بڑھ کر کیا ہونا چاہیے؟ لیکن انسان، جیسا امامنا سیدنا حضور میرا سید محمد جیون پوری مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ایک ارشاد مبارک ہے، جو برتھ ڈے دھوم سے مناتے ہیں، جو نیو ایئر کے دیوانے ہوتے ہیں، نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کو ہیپی کہتے ہیں، ان کے لیے یہ فرمان ہتھوڑا ہے، درہ ہے۔ سمجھیے بات کو، سمجھیے کتنی نیچرل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلامی تعلیمات میں، اسلامی نظام میں ایک بہترین سسٹم میں ہمیں جکڑا ہے۔ اس سسٹم کو توڑ کر نکل کر باہر شیطانیت کرنا، حیوانیت کرنا، اور اس کے بعد کہنا کہ ہیپی، سوری ہیپی نہیں، وہ سیڈ ہے۔ امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، افسوس کیوں نہیں کرتے کہ عمر ضائع ہو گئی، عمر گھٹ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، نیا چاند دیکھا، خوش ہو رہے، ارے افسوس کرو۔ پھر فرماتے ہیں کہ موت نزدیک آ گئی، نیچرل بات ہے، کتنا لیبرل ہونے دیجئے، کتنا ماڈرن ہونے دیجئے، اس بات سے انکار نہیں کرے گا کہ اس کی برت کے بعد وہ موت کے قریب آ رہا۔ امامنا فرماتے ہیں کہ موت کے نزدیک آ گئے، اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہیں مانگتے، توبہ کیوں نہیں کرتے؟ ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ عاقبت کا کیا حال ہوگا، آخرت کا کیا حال ہوگا، وہاں کیسے اپروچ ہوگے، کیسے فیس کرو گے۔ اتنی پیاری بات ہے۔ اب انسان سالگرہ منانے جا رہا ہے، نیو ایئر کے جشن میں اپنے آپ کو انوالو کر کے سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا کام کر لیا،
اب بدبختی کی بات یہ ہے کہ 50 سال شادی کے گزار لیے، میرج اینیورسری، گولڈن میرج اینیورسری سوشل میڈیا پہ ڈال دیے، پھر بدبخت اس کو وائرل کر رہے ہیں۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سال گرہ، یہ فارسی ورڈ ہے، گرہ گاٹھی، گھیٹی ڈالنا، رسی کو آپ گھیٹی ڈالیے تو کیا ہوئی؟ رسی چھوٹی ہوئی۔ دوسری گھیٹی ڈالیے، کیا ہوئی؟ رسی چھوٹی ہوئی۔ گرہ گانٹھ ہے یہ، یعنی جو زندگی کی رسی ہے اس میں گانٹھیاں پڑتے جا رہے ہیں، رسی چھوٹی ہوتے جا رہی ہے، انسان سمجھ رہا ہے عمر بڑھ رہی ہے، موت کے قریب ہو رہے ہیں، خبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہیپی نیو ایئر بولنا، ہیپی برتھ ڈے بولنا، ہیپی اینیورسری بولنا، یہ کہاں کی عقل مندی ہے میرے بھائیوں؟ اب ذرا غور طلب بات ہے کہ ہیپی کسے کہتے ہیں اور سیڈ، اس کا اپوزٹ سیڈ۔ ہیپی مطلب خوش، خوشی۔ اس کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ ہیپی کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ خوشی یا اطمینان محسوس کرنا اور ظاہر کرنا۔ خوشی اور اطمینان، الفاظ پر غور کیجئے، خوشی اور اطمینان کو محسوس کرنا اور ظاہر کرنا، فیلنگ۔ اور سیڈ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ رنج، دکھ اور ناخوشی کو محسوس کرنا اور ظاہر کرنا۔ 50واں، 70واں، 80، 100 ایئر اولڈ ہو گئے، اب برتھ ڈے پر سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ کس بات کی ہیپی؟ کس بات کے لیے ہیپینس ہے؟ اور طلب بات ہے۔ اب 107 برس کی بوڑھیا ہیپی برتھ ڈے سب پکار رہے ہیں، کاٹتے کاٹتے جب موم بتیاں جو لگے ہوئے ہیں 107 موم بتیاں اس کو پھونکنے گئی، اس کا چوکڑا گر گیا۔ کیا مطلب؟ خبر کے قریب ہے، اب کل مرتی کی پرسوں مرتی۔ وہ دیکھ کے اپنے گھروں میں بھی، اپنے گھرانوں میں بھی، جہاں پر لائسنس ملا تھا جنت کا، اس کے باوجود روتے ہوئے گزار دیے۔ دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو قیام اللیل کرتے تھے، عبادت میں تھے، نوبت میں تھے، آج کچھ بھی نہیں ہے۔ اور کاپی کس کی کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کی جو کسی سسٹم میں ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو جو مشرک ہیں، ان لوگوں کی کاپی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سملیرٹی کو اختیار کر رہے ہیں، جو بے دین ہیں، کئی خداؤں کو مانتے ہیں، جن کو موت پر یقین نہیں، ایمان نہیں، مرنے کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کا انہیں کوئی بھروسہ ہی نہیں، ویسے لوگوں کی غلط باتوں کو۔ اب دیکھیے ہیپی برتھ ڈے میں، ہیپی برتھ ڈے ہے، کاٹ رہے ہیں، کیک کاٹے، کیک میں بھی اللہ غذائی ہے نا، یہ بھی اللہ کی غذائی ہے، کھاتے نا، پھینک تو نہیں، کیک کاٹ رہے، ہیپی برتھ ڈے، کیک کاٹے، کاٹنے کے ساتھ ہی لیے لے کے منہ کو چپکا دیا۔ رزق کی بے حرمتی، رزق کو منہ پر مار دیے۔ اب تھالیاں بج رہے ہیں، پٹاخے چھٹ رہے ہیں، بلا بدتر شیطانیت ہو رہی ہے۔ اور صحیح بخاری میں آیا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اکرم الخبز، روٹی کو عزت دو۔ تو مطلب یہ کہ غیروں کو کے طریقوں کو اختیار کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ بے حرمتی کر لیے، گناہ گار ہو گئے۔ اگر وہ طریقے کو ہی اختیار نہ کرتے تو پھر اس گناہ کو اختیار نہیں کرتے۔ آج دنیا بھر میں کروڑوں لوگ بھوک سے مر رہے ہیں۔ ارے اللہ نے پیسہ دیا تو اچھی چیز میں لگاؤ، کیک جیسی چیز کو کاٹ لیے، کیا کرے؟ 5 رکعت کا ثواب ملا، 4 رکعت کا ثواب ملا۔ تمہارے دادا منائے تھے، باوا منائے تھے برتھ ڈے، آج جو منا رہے ہیں، جب بات ہوتی ہے تو پھر
ان کی پیروی کی بات ہوتی ہے. پھر جب بات آتی ہے تو مہدی کے گھر کا کتا بھی رہے گا نہیں جائے گا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم کیسے ویسٹ ہوں گے؟ سیلیبریٹ بھی کر رہے ہیں, کیک بھی کاٹ رہے ہیں, روٹی کی بے عزتی بھی ہو رہی ہے, بے حرمتی بھی ہو رہی ہے, سب مشرکوں کے, عیسائیوں کے سارے طریقوں کے اختیار کریں, پھر بھی جنت باپ کی میراث, تمہارے باپ کی جنت ہے. حاضرین محترم, الحق مرن, حق بڑا کڑوا ہوتا ہے, اور ہر کڑوی چیز کو ہر انسان ناپسند کرتا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے کہ اسلامی زندگی کا جو نظام ہے, طرز ہے, اس میں سکون ہی سکون, اطمینان ہی اطمینان. اللہ تبارک و تعالیٰ خود بتا دیے کہ اطمینان حاصل کرنا ہے تو کیسے حاصل کرو؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, آگاہ ہو جاؤ, الرٹ ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے قلبوں کا, دلوں کا سکون, سیٹسفیکشن. دل کا جب اطمینان مل جائے, یہ بڑی دولت مل جائے, تو اس کے بعد ساری دولتیں ہیش دکھتی ہے. یہ دولت کو چھوڑ کر ناچ رہے, کود رہے, شراب, شباب, کباب, ان چیزوں میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں, غیر اسلامی غیر شرعی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوتے ہیں. اب ہر انسان کی خواہش یہی ہوتی کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو, ہے نا؟ ہونا بھی چاہیے. میری, آپ کی, سب کی تمنا, خواہش کہ مرتے وقت کلمہ نصیب ہو. تو ذرا زندگی بھی تو کلمے کے مطابق جی لو. زندگی کلمے کے مطابق جینے کے لیے اللہ نے عطا کی ہے, اسے پھر کیوں چھوڑ رہے ہو؟ تو یہ یقیناً جو غیر اسلامی رواجوں میں آج ملوث ہو گئے ہیں, انوالو ہو گئے ہیں, اس کو بڑی شان سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4031 4031 جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور رکھتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. یہ ذرا حدیث کو, معنوں کو ذہن میں رکھیے. اس کے بعد کوئی بھی کام کرتے ہوئے غور کیجئے کہ کیا یہ اسلامی ہے, شرعی ہے, غیر اسلامی ہے یا غیر شرعی ہے, اپنوں کا ہے یا غیروں کا ہے. اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لے گا, اس کی کاپی کرنے لگ جائے گا, وہ انہی میں کا کاؤنٹ ہوگا, شمار ہوگا. He who copy any people is one of them. یعنی جو کوئی کسی سے کاپی کرا, کسی قوم سے, کسی کمیونٹی سے, کسی ملت سے, عیسائیوں کی کرا تو عیسائی ہو گیا, نان مسلم ہندو سے کرا تو ہندوؤں کا ہو گیا. آج بڑی شان سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, ہندوؤں کے تہوار آتے ہیں تو بڑے بڑے نام, بڑے بڑے ترے اس پر سیلیبریٹ کر کے ان کو وش کرتے ہیں, آپ کو فلاں مبارک, آپ کو فلاں مبارک, آپ کو فلاں مبارک, جبکہ اس میں پورا مشرکانہ عمل ہے. ان کا ہر تہوار مشرکانہ ہوتا ہے, ہر عید مشرکانہ ہوتی ہے. اسلام ہی ایک ایسا واحد مذہب ہے جہاں پر عید الفطر بھی ہوتی ہے تو شکرانے کے طور پر, عید الاضحیٰ بھی ہوتی ہے, قربانی بھی دی جاتی ہے تو شکرانے کے طور پر. ہر چیز اللہ کی شکر گزاری میں کی جاتی ہے. ہر تہوار, ہر بڑی رات مقدس ہوتی ہے تو اس میں شکرانہ اللہ کا. لیکن غیر اسلامی, تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ کس قوم کی کاپی کر رہے ہیں. اس کو جو دنیا کہتی ہے ماڈرن سوسائٹی, سویلائز سوسائٹی, اچھے لوگ, تہذیب یافتہ, اعلیٰ ترین, ان کی کاپی کر رہے ہیں. ان کی کاپی میں ہیپی برتھ ڈے آیا, ان کی کاپی میں نیو ایئر آیا, ہیپی نیو ایئر. انہی کی کاپی کرتے ہوئے میرج اینیورسری منانے لگے. یہ انہی کی کاپی کر رہے نا. ذرا تھوڑا سا پیچھے چلیے, ابھی حال میں 2020 ورلڈ کپ چلا کرکٹ کا.
میاں کو بہت نالج ہے یہ سمجھیں گے، میں کرکٹ تو سخت نفرت ہے، دیکھتا ہی نہیں۔ 11 پاگل پوری دنیا کو پاگل بناتے ہیں، یہ میرا شروع سے ہے، لیکن اخبار تو پڑھتے ہیں، تھوڑی تو نالج رکھتے ہیں، جنرل نالج تھوڑی تو رکھنا پڑتا ہے۔ تو 2020 ورلڈ کپ ہوا حال میں، آسٹریلیا، سویلائز سوسائٹی، ماڈرن، کتنی ماڈرن، اتنی ماڈرن۔ جو ہی ورلڈ کپ جیتے، پورے کے پورے پلیئرز، 1 2 3 نہیں، پورے پلیئرز کیا کرے؟ پہلے حرام کام شراب، دوسرا کیا کرے؟ اپنے ہی پہنے ہوئے جوتوں میں ڈال کر، ارے استغفر اللہ، لعنت ہے، ایسوں کی کاپی، ایسوں کے رواجوں کو اختیار کرتے۔ جتنے اور انگلش کنٹریز تھے ان لوگوں نے تھو کرا، ارے تم لوگ پاگل ہو گئے، ارے تو شراب تو پاگل ہی بناتا ہے، عقل کھینچ لیتا ہے شراب پینے کی وجہ سے، تو شراب پی رہے ہیں۔ تو میں یہ صرف ایک ایگزامپل کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں کہ 2020 ورلڈ کپ میں آسٹریلیا جیتتے ہی اپنے ہی جوتوں میں ڈال کر شراب پی، سارے کرکٹر، ساری ٹیم ممبرز سبوں نے پیا، ان کی پیروی کر کے نیو ایئرز، اب ہیپی نیو ایئر سب سے پہلے ادھر ہی ہوتا، ہوتے ہوتے ادھر آتا، بڑھتے 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 آتا سب پوری دنیا پہ ہیپی نیو ایئر کا، تو ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کوئی کسی قوم سے مشابہت اختیار کر لے گا وہ انہی میں شمار ہو جائے، انہی میں کا ہو جائے گا، فَهُوَ مِنْهُمْ، انہی میں سے، یعنی مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ طریقوں کو، رواجوں کو، سیلیبریشنز کو اختیار انہی کے جیسا کر لیا تو انہی میں شمار ہو جائے گا۔ تو مشابہت، سملیرٹی، کاپی کسے کہتے ہیں؟ بڑی پیاری مختصر سی اس کی تعریف ہے کہ اپنی حقیقت کو، اپنی اوریجنلٹی کو، اپنی صورت کو، اپنی حیت اور اپنے وجود کو چھوڑ کر دوسری قوم کی حقیقت، دوسری قوم کی صورت، حیت اور وجود کو دوسرے قوم کے اختیار کر لینا، اس میں کھو جانا، اس میں ضم ہو جانا، اسی کا نام مشابہت، سملیرٹی۔ اب ہیپی والے سارے کام جو بھی بتائے جا رہے ہیں، ہیپی 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 برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی اینیورسری، یہ سارے کے سارے آپ دیکھ لیجئے، کہیں ایک جگہ بھی مجھے بتا دیجئے آج پوری دنیا میں اسلام کے جتنے بھی فرقے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کسی ایک فرقے کے پاس بھی ہیپی برتھ ڈے جائز نہیں ہے، ہیپی نیو ایئر جائز نہیں ہے، ہیپی اینیورسری کسی بھی ایک اسلامی فرقے کے پاس جائز نہیں ہے کسی شکل میں بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہیپی والے سارے کام ہیں بے حیائی کے ساتھ ہوتے، عریانیت، بے شرمی، ننگاپن، شراب، شباب، بربادی، وقت کا، پیسے کا، سب کا ضیاع ہونا، ضائع ہونا، ویسٹ ہونا، اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ جتنی بھی پوری آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ اس میں سوائے بے حیائی کے، گندگی کے، شرمندگی کے کچھ بھی نہیں ملے گا، سب چیز ویسٹ۔ آج سارے حیدرآباد سٹی کے فلائی اوورز کو کیوں بند کر دیا جا رہا ہے؟ اور بتا دیا گیا شراب کی دکانوں کو دیر تک تو کھلا رکھا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بتا رہے ہیں کہ شراب پی کر نہیں آنا، شراب بھی دے رہے ہیں، شراب پی کر بھی نہیں آنا۔ یہ کیا سیلیبریشن ہوا؟ پولیس ٹائٹ کر دے رہی ہے، سب کچھ ہو رہی ہے، جو ہی 12 بجنے کے قریب آتے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا، ٹک ٹک ٹک، 12 بجتے ہی اب کتے بھی نہیں پکارتے ویسا پکارتے، میری سمجھ میں نہیں آتا کیا ملتا، کتوں کی آواز بھی اتنے وحشی نہیں ہوتے جتنے کیا ملتا بتائیے،
بات تو بڑی کڑوی دکھ رہی. کیا ملتا ہے؟ ہو گیا 12 بج گئے، ختم. 2-1 گھنٹے کے گئے، اس کے بعد تھک ہار کے صبح تک فجر کی نماز سے پہلے سو گئے. کیا ملا؟ کچھ میڈل ملا، کہیں سے کچھ کراس چیک ملا، کچھ اکاؤنٹ میں آیا، گوگل پے سے کچھ آیا. الٹا گیا نا میرے بھائیوں، سب گیا نا. اخلاق گئے، کردار گئے، پیسہ گیا، سب کچھ لٹ گیا. اس کے بعد بھی پھر سمجھ رہے ہیں کہ بہت ہیپی. تو یہ سارے کام بے شرمی کے ہیں. میں آپ کے سامنے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6117 6117 جو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم نبی مکرم سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر. حیا، شرم، عفت، عزت، یہ حیا سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے. قربان جاؤں، کیا نیچرل بات کہہ دی، کیا فرما دی اللہ کے نبی نے کہ حیا اور شرم سے ہمیشہ بھلائی پیدا ہوتی ہے، بھلائی پر پھیلتی ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ بے حیائی سے گناہ پھیلتے ہیں. اب اگر ہم امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کی طرف بھی رخ کر لیں تو اس موقع پر مناسب رہے گا. امامنا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کسے بے ادب و بے دیانت و بے شرم باشد ہرگز بخدائے تعالی نہ رسد. کوئی اگر بے ادب ہے، ریسپیکٹ نہیں کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، اللہ کے فرامین کی، اللہ کے خلیفے کے فرامین کی ریسپیکٹ نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، بے دیانت ہے، امانت جیسی بڑی چیز نہیں ہے اس کے پاس، بے دیانت ہے، بد دیانت ہے، چور خصلت ہے اور بے شرم ہے، شرم حیا نام کی چیز نہیں ہے، تو ہرگز بخدائے تعالیٰ نہ رسد، ہرگز خدا تعالیٰ کو نہیں پہنچتا. تو شرم ہونی ضروری ہے، ادب ہونا ضروری ہے، دیانت ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ زندگی تو برف کے مانند گزر رہی ہے. آئس کا کام پگھلنا ہے، کبھی نہ کبھی پگھلے گی. آپ کتنا فریزر میں رکھ لیجئے، کچھ بھی رکھ لیجئے، لیکن ایک نہ ایک دن تو وہ پگھلے گی. پگھلنا ہے، پگھلے گی، ختم ہو جائے گی. لیکن وقت کو صحیح یوٹیلائز کرنا، زندگی کو صحیح یوٹیلائز کرنا، وقت کو صحیح کاٹنا ایک نیک انسان کی بھاری ذمہ داری ہے. اگر متقی پرہیزگار بن کر اس زندگی سے گزر کر اللہ کے روبرو اگر بے شرم ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، شرمندہ ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رسوا ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، بے ادب ہونے سے بچنا چاہتے ہیں، تو وقت کو صحیح کاٹو. کیونکہ بتا دیا گیا کہ الوقت کالسیف، وقت، ٹائم 2 دھاری تلوار ہے، 2 سائڈ سے بھی تلوار ہے. کیسی؟ علم تقطعہ لقطعک، اگر تو نے اس کو صحیح نہیں کاٹا تو وہ تو تجھے کاٹ کر رکھ دے گا. یعنی وقت کو صحیح کاٹنا ہے. لہٰذا یہ نیا سال کا جشن، یہ برتھ ڈے کی پارٹیاں، یہ اینیورسری کی، یہ مغربی تہذیب کی، ویسٹرن کنٹریز کی ایسی الغار ہے جس میں اب کوئی نہیں بچ رہا ہے. خدا را بچیے. برسوں پہلے یہ فقیر اس موضوع پر خطاب کیا تھا تو کچھ لوگوں نے باضابطہ کہا کہ ہمارے گھر میں برتھ ڈے پارٹی ہوتی تھی، ہم نے آپ کا بیان سننے کے بعد چھوڑ دیا. تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ انظر الی ما قال، کیا کہا جا رہا ہے وہ دیکھو. ولا تنظر الی من قال، کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو. خدارا آج بھی اگر کوئی بیان سننے کے بعد ایک گھر بھی
برتھ ڈے پارٹی سے وڈرا ہو جاتا ہے, برتھ ڈے پارٹی کرنا چھوڑ دیتا ہے, نیو ایئر سیلیبریشن سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے, اینیورسری کی لعنت سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے, تو میں سمجھوں گا کہ میری اپنی خدمت اللہ نے قبول کر لی. حاضرین محترم, پیسہ ضائع, ہر چیز برباد, ہر چیز تباہ ہو جا رہی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث آئی ہے, حدیث نمبر 4185, 4185. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے حیائی جس چیز میں ہو اسے عیب دار بنا دیتی ہے. بے حیائی جس میں ہو, جو کام میں, جو بات میں بے حیائی ہو اسے عیب دار بنا دیتی ہے. اور حیا, شرم جس چیز میں ہو اسے خوبصورت بنا دیتی. تو اب اس حساب سے دیکھ لیجئے کہ آپ, اللہ نے عقل دی ہے, جتنی بھی اب تک میں نے بات کی ہے اس پوری بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ سوچئے کہ کہیں بھی اس فقیر کی بات میں خدا کی قسم کسی کو ٹارچر کرنا نہیں ہے, ٹارگٹ کرنا نہیں ہے. ارے یہ بیماری تو HIV کی طرح پھیل گئی ہے, ایڈس کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی ہے, میں کس کو ٹارگٹ کروں گا. لیکن ہمارا کام ہے دین پہنچانا, صحیح بات بتانا. عالیت والی گروہ میں ہیں, مقدس گروہ کے ہیں, تو ہمارا ہر کام, ہر عمل بہترین ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ بے حیائی والے کام بھی کر رہے ہیں پھر اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ جنت تو مل کر رہے گی. اب نیا سال شروع ہونے والا ہے, اس وقت تماشے کیسے ہوں گے, تو شاعر بڑے اچھے اشعار لکھا, میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں بھی وہی عقل کی بات کی گئی ہے, ٹیکنیکل بات کی گئی ہے کہ اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے. اے نئے سال بتا تجھ میں نیاپن کیا ہے, ہر طرف خلق نے کیوں شور مچا رکھا ہے. روشنی دن کی وہی, تاروں بھری رات وہی, آج ہم کو نظر آتی ہے ہر ایک بات وہی. آسمان بدلا ہے افسوس نہ بدلی ہے زمین, ایک ہنسے کا بدلنا کوئی جدت تو نہیں. ایک ہنسا 21 سے اب 22 ہو گیا. اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے, اگلے برسوں کی طرح ہوں گے قرینے تیرے, کسے معلوم نہیں 12 مہینے تیرے. تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں, تو نیا ہے تو دکھا صبح نہیں شام نہیں, ورنہ ان آنکھوں نے دیکھے نئے سال کے ہی. اب نئے سال کے اس بے حیائی کے سیلیبریشنز میں اگر پوری دنیا کا جائزہ لے تو کئی لاکھ کروڑ روپے ضائع ہو جاتے ہیں, برباد ہو جاتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے, پرائیویٹ, ہر جگہ سے دیکھ لیجیے آپ. اور ایک طرف ہے لوگ بھوک سے لاکھوں کی تعداد میں سالانہ مر رہے ہیں. تو پھر کیا یہ سویلائز سوسائٹی کی ذمہ داری نہیں؟ کیا یہ کھاتے پیتے لوگوں کا فریضہ نہیں کہ غریبوں کی مدد کرے؟ اب جب کل 1 جنوری آئے گی تو سورج وہی رہے گا, وہی دن ہوگا, اتنا ہی ٹائم ہوگا, اس میں بھی نماز فرض, آج بھی نماز فرض, ذکر دوام آج بھی فرض, کل 1 جنوری کو بھی فرض. پھر آپ بتائیے کہ یہ اس قسم کی واہیات حرکات کرتے ہوئے اپنے آپ کو پھر مسلمان کہنا, مہدوی سمجھنا کہاں تک درست ہوگا؟ آج پورے دنیا میں جتنے لوگ ہیں یہ نعرہ لگا رہے ہیں, پوری دنیا کا یہ نعرہ ہے کہ ڈو ناٹ ویسٹ فوڈ. اور آپ دیکھ لیجئے کہ سیلیبریشن کے وقت کیا ہوتا ہے, بربادی کتنی ہوتی ہے. غیروں کی کاپی کر رہے ہیں. ہماری اپنی اصلیت کو, حقیقت کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے اگر بدل ڈالتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمیں غیروں کے مطابق جزا ملے گی, غیروں کے مطابق سزا ملے گی, غیروں کے مطابق بدلہ دیا جائے گا. اس حساب سے ہمیں یہ سوچنا ہے. اب یہ فقیر کہتا ہے کہ اگر ہیپی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں مناؤ,
مناؤ، شوق سے مناؤ، ضرور مناؤ، لیکن اس بات کی گارنٹی ہے کیا تمہارے پاس کہ تمہیں موت نہیں آئے گی؟ مناؤ۔ ہیپی برتھ ڈے منانا چاہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، شور شرابے سے مناؤ، مناؤ، ضرور مناؤ، لیکن اس بات کے لیے تیار رہو کہ خبر کی پہلی رات کیسے گزاریں گے۔ منانا چاہتے ہیں مناؤ، ہیپی برتھ ڈے مناؤ۔ اگر ہیپی برتھ ڈے منانا، ہیپی نیو ایئر کے شور شرابے میں شریک ہونا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ سویلین سوسائٹی کا حصہ بننا بڑی بات ہے، مناؤ، لیکن اس بات کا تو یقین پیدا کر لو کہ تمہارا خاتمہ ایمان پر ہوگا، کلمہ نصیب ہوگا مرتے وقت۔ مناؤ، مناؤ بھائی، مناؤ، کیوں نہیں؟ کون روکا؟ کس نے روکا؟ اگر تم میں اس بات کا حوصلہ ہے، اتنا جگر ہے کہ رزاق و رحیم کے روبرو ہو کر رزق کو لٹاتے ہوئے، برباد کرتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے روبرو فیس کر سکیں گے، لٹاؤ، مناؤ، کرا، دیکھتا جائیں گے کتنا کرتے ہیں۔ ارے بھائی، ہیپی برتھ ڈے کس شکل میں منانے کی سوچ رہے ہو؟ قیامت کے دن تمہارا اعمال نامہ، دفتر، ریکارڈ تمہارا اپنا، تمہاری اپنی ہارڈ ڈسک داہنے ہاتھ میں، سیدھے ہاتھ میں دی جائے گی کہ بائیں ہاتھ میں؟ رائٹ یا لیفٹ؟ رائٹ میں ملا تو گرین چینل، لیفٹ میں ملا تو دوزخ میں۔ اب اگر یقین ہے کہ رائٹ ہینڈ میں ملتا ہے، مناؤ، برتھ ڈے مناؤ، ہیپی نیو ایئر بولتے جاؤ، لگاؤ، چیخو، چلاؤ، کتوں سے بڑھ کے پھونکو۔ ارے بھائی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پل صراط کتنی خطرناک جگہ ہے، وہاں سے ہر بشر کو گزرنا ہے، نیک کو بھی، بد کو بھی، مومن کو بھی، کافر کو بھی، بال سے باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اگر اس پر سے پیسفل، پرامن، آسانی کے ساتھ گزر سکتے ہیں، یہ یقین ہے، یہ کانفیڈنس ہے، یہ گارنٹی ہے، مناؤ، جوش سے مناؤ، جشن مناؤ، نیو ایئر کا مناؤ، ہیپی برتھ ڈے مناؤ۔ کیا ہے بھائی، کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ جنہیں لائسنس دے دیا گیا، جن کے ہاتھ میں ٹوکن تھا جنت کا، ارے خدا کی قسم، جنتوں کو پیدا کرنے والا خود بتا دیا کہ تمہیں کون سی جنت چاہیے، لے لو، الاٹمنٹ کر لو اپنے نام۔ وہ لوگ روتے ہوئے گزار دیے۔ پھر کہاں کا الزام ہے، کہاں کی؟ اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس یلغار میں سب بہہ رہے ہیں، بھونڈی خوشی کے لیے وقت، پیسہ سب برباد کر کے پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہے، اللہ راضی ہوگا۔ اللہ کو ناخوش کرنے کے سارے کام کریں، ناراض کرنے کے سارے کام کریں، اس کے غضب کو للکار رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوگا۔ نہیں ہوتا بھائی، نہیں ہوتا۔ اس لیے دیکھیے کہ تربیت اچھی کیجیے، اولاد کی تربیت اچھی کیجیے، جیسے ماں باپ ہوں گے تربیت اولاد پر آتی ہے، اور خاص طور پر ماں سب سے بڑی یونیورسٹی ہے اولاد کی۔ اگر ماں خود ہیپی نیو ایئر میں پھنسی ہو، ہیپی برتھ ڈے کرتے کرتے خوش ہو، تو پھر اولاد تو کیا کرے گی؟ بڑی ہو کے ڈسکو ڈانسر بن کے نکل جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے اولاد کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، اور اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے۔ حاضرین محترم، یقیناً ذرا سوچو، خبر کی پہلی رات ہے، اس دنیا سے رشتے ٹوٹے، ناطے ٹوٹے، دولت، دھن، سب کچھ ختم ہو گیا، سانسیں ختم ہو گئی۔ جب پہنچے تو وہاں پر کیا پیش آئے گا، سوچنا چاہیے۔ کیسا گزارو گے، کیسی گزرے گی، یہ تو سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا تو گزر جائے گی، یہ دنیا تو کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن گزارنے کا صحیح طریقہ ہو تو خاص طور پر اولاد کی تربیت کے تعلق سے ماں باپ کو، پہلے ماں باپ خود بچنا چاہیے اس لعنت ملامت سے جو پوری دنیا میں ہو رہی ہے، پوری دنیا کر رہی، کرنے دیجئے۔ پوری دنیا کا جواب آپ کو دینا نہیں ہے، پوری دنیا کے جواب دے آپ نہیں ہیں۔ جب انسان
میدان حشر میں جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ اقرأ کتابک، ریڈ یور بک، اپنی کتاب تو خود پڑھ. یہ نہیں کہ دوسروں کے رجسٹر پوروں کے لا کے دے رہے ہیں کہ دنیا میں بھی آپ فلاں تھے اتنے رجسٹر دیکھتے تھے، ان کا اکاؤنٹ وہ یہ دیکھتے تھے. نہیں، آپ کا حساب آپ، باپ کا حساب باپ، ماں کا حساب ماں، بیوی کا حساب بیوی، اولاد کا حساب اولاد. دوسرے کوئی کسی کا حساب نہیں دیتے. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اقرأ کتابک، پڑھ اپنی کتاب، اپنا دفتر، اپنے اعمال نامے کو پڑھ اگر کہہ دیا تو قربان جاؤں سیدنا شاہ قنمیر صدیق ولایت حامل بار امانت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن، اتنا بڑا دن ہے قیامت کا کہ قیامت کے دن کی قیامت یہ ہوگی، قیامت میں قیامت یہ ہوگی کہ اگر اللہ کسی بندے سے کہہ دے کہ اقرأ کتابک، تو اپنی کتاب پڑھ، تو قیامت کے دن اس سے بڑی قیامت ہوگی. تو اس سے ہمیں بچنا ہے، اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے. تو لہٰذا میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ اس بری لعنت سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، اپنے فیملی ممبرز کو بھی بچائیے، دیگر لوگوں کو بھی بچائیے. اپنا کام بول دیجئے، خود اپنے آپ کو بھی بچائے رکھیے. اور یہ جو بیماری چلی ہے ایڈس سے بدتر، ہیپی برتھ ڈے، ہیپی نیو ایئر، ہیپی اینیورسری کی، اس کو اپنے گھروں سے ختم کیجئے. مہدویت میں مہدوی رسم عادت اور بدعت کو فالو نہیں کرتا، رسم عادت اور بدعت کو کلہاڑی لے کر کترتا ہے تو وہ سچا مہدوی ہے. مہدوی صرف قرآن، صاحب قرآن اور مبین قرآن کو فالو کرنے والا ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنی ہر عمل کو اسلامی بہترین کمپلیٹ نیچرل سسٹم کے تحت، بہترین نظام کے تحت گزارنے کی سعادت حاصل کرے. ہر کام، ہر بات، ہر عمل ہمارا اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو. غیروں کی پیروی کرنے سے ہمارے دل لرزے، کانپے اور حتی المقدور بچے، تاکہ تیرے غضب سے بھی بچے، تیری رحمت کے، تیری مہربانی کے ہم حقدار بن جائیں. الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی سوسائٹی میں بسنے والے سارے بھائی بندوں کو اسلامی تعلیمات برملا اور آسانی کے ساتھ پہنچا سکے بغیر کسی ڈر و خوف کے. اور اللہ تعالیٰ سب کو اس بات کی توفیق عطا فرما کہ جب اسلام کی بات آتی ہے، اسلام کا نام آتا ہے، تو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ، پوری انکساری کے ساتھ ان باتوں کو قبول کر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.